السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ سب سے پہلے تو مولانا محمد الحسن صاحب کو اور اس مسجد کے منتظمین کو اور نمازیوں کو اور ان دوستوں کو جو بطور خاص اگر سے قرآن پاک میں شریک ہوتے رہے ہیں، سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے 12 ساڑھے 12 سال میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک مفہوم کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ سننے کی توفیق عطا فرمائی اور تدبیر کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ پاک قبول کرے۔ بہت سے دوست صورتحال سے تشریف فرما ہے۔ میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن پاک کا فہم قرآن پاک کا حق کیا ہے اور فہم قرآن پاک کا دائرہ کیا ہے۔ قرآن پاک ہم سے خود کیا تقاضا کرتا ہے؟ ایک تو یہ کہ ہم کہ قرآن پاک کا یہ تقاضا ہے، پر قرآن پاک اپنی زبان میں ہم سے کیا مانگتا ہے، خود اپنے الفاظ میں قرآن پاک ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے۔ 3-4 باتیں قرآن پاک کی الفاظ بیان کروں گا۔ سب سے پہلا تو قرآن پاک کا تقاضا یہ ہے، فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ۔ تو قرآن کیا آتا نا، کس کے لیے؟ ہمارے جتنا آسانی سے پڑھ سکو قرآن پاک پڑھا کرو، قرآن پاک پڑھنے کا معمول ہو، یہ قرآن پاک ہم سے تقاضا کر رہا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس مسلمان کا قرآن پاک کی تلاوت کا معمول نہیں ہے۔ معمول کیا ہوتا ہے؟ جس کو ہم روٹین کہتے ہیں۔ دن رات پہ کچھ 5-7 کام ہم نے کرنے ہی ہوتے ہیں، ان میں قرآن پاک کی تلاوت بھی ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ دن رات میں جو 5-7-10 کام ہم نے کرنے ہی کرنے ہیں، ان میں ایک کام قرآن پاک کی تلاوت کا ہونا چاہیے۔ فرمایا جس آدمی کے معمولات میں قرآن پاک کی تلاوت شامل نہیں ہے، اس کا سینہ اجڑا ہوا گھر ہے، کالبیت الخرب، ویران گھر ہے۔ اور جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کا ماحول نہیں ہے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا ترجمہ کر رہا ہوں، وہ گھر 4 دیواری جس کے اندر قرآن پاک کا ماحول، تلاوت کا ماحول نہیں ہے، کہ 24 گھنٹے میں کبھی بھی نہیں پڑھا جاتا، وہ اجڑا ہوا گھر ہے۔ قرآن پاک کا ہم سے پہلا تقاضا کیا ہے؟ کچھ نہ کچھ پڑھیں، کچھ نہ کچھ قرآن پاک پڑھیں، یہ قرآن پاک کا پہلا تقاضا ہے۔ اور یہ حکم ہے، اللہ پاک کا حکم ہے میرے لیے اور آپ کے لیے۔ دوسری بات، قرآن پاک ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ جتنا پڑھو صحیح پڑھو، رتل القرآن ترتیلا، جتنا بھی پڑھو صحیح پڑھو۔ قرآن پاک مستقل زبان ہے، زبان صحیح بولی جائے گی تو ترجمہ صحیح ہوگا، اور زبان کا لفظ غلط بولا جائے گا تو ترجمہ صحیح ہوگا؟ کسی بھی زبان کا لفظ، انگریزی کا لفظ ہے، فارسی کا لفظ ہے، پشتو کا لفظ ہے، پنجابی کا لفظ ہے، لفظ صحیح نہیں بولیں گے تو معنی صحیح رہے گا؟ ہر زبان میں پنجابی کا لفظ بھی آپ صحیح نہیں بولیں گے معنی بگڑ جائے گا، اردو کا لفظ بھی آپ صحیح نہیں بولیں گے تو معنی بگڑ جائے گا، اور قرآن کے لفظ کو صحیح نہ پڑھے تو معنی نہیں بگڑے گا، اور صرف معنی بگڑے گا۔ پھر قرآن میں صرف معنی نہیں بگڑتا، بس اوقات ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ قرآن کہتے ہیں صحیح پڑھو۔ دیکھیں، ہم کوئی بھی زبان پڑھتے ہیں، بولتے ہیں تو تلفظ صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لفظ میں صحیح بول رہا ہوں کہ نہیں بول رہا؟ انگریزی کا لفظ بولتا ہوں تو پہلے اس کا تلفظ سیکھتا ہوں کہ نہیں، اس کی گرامر کیا ہے، اس کا لہجہ کیا ہے۔ پھر تو میری کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ امریکن لہجہ ہے کہ برٹش لہجہ ہے، جرمن لہجے میں پڑھ رہا ہوں، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ انگریزی بولنے کے لیے اس کا تلفظ، اس کی ادائیگی، یہ میں اہتمام کرتا ہوں کہ نہیں کرتا؟ قرآن کے لیے کیوں نہیں کرتا؟ اور لفظ بدلنے سے معنی کیسے بدلتا ہے؟ 2 مثالیں دوں گا، 20 ہیں۔ انگریزی کا لفظ نہ صحیح نہ بولے تب بھی معنی بدل جاتا ہے، قرآن کا لفظ صحیح نہ بولے تب بھی معنی بدل جاتا ہے۔
میں ایک واقعہ عرض کروں گا۔ ایک جگہ میں تقریر کر رہا تھا، اسلام آباد کی بات ہے، ایک نوجوان بیٹھا قلم کاغذ لے کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا بیٹا کیا کرنے لگے ہو؟ یہ آپ کی تقریر کا نوٹس لینے لگا ہوں۔ میں نے کہا نوٹس پولیس والے لے لیں گے، تم نے نوٹس لینے ہیں تو لے لو۔ نوٹس اور نوٹس میں کوئی فرق ہے؟ میں نے کہا بیٹا نوٹس لینا تمہارا کام نہیں ہے، سی ٹی ڈی والے ہیں، زندہ سلامت ہے، کھانے والے بھی ہیں، اگر نوٹس لینا ہو تو لے لیں گے وہ، تم نوٹس لے لو، اگر لینا ہے تو۔ آپ سے پوچھ رہا ہوں نوٹس اور نوٹس میں فرق ہے؟ لکھنے میں کیا فرق ہے؟ تلفظ میں فرق ہے نا۔ نوٹس کیا ہوتا ہے، نوٹس کیا ہوتا ہے؟ یہ بیسیوں الفاظ ہیں، بیسیوں۔ جب میں الفاظ شروع کر دوں مجھے 1 گھنٹہ چاہیے۔ انگریزی کے الفاظ اگر شروع کر دوں کہ لہجہ بدل جائے تو مانا بگڑ جاتا ہے۔ قرآن پاک نے بھی شکایت کی ہے، قرآن پاک نے شکایت کی ہے کہ جناب یہ آپ سے سلام، منافقین کی اور یہودیوں کی، آپ سے سلام کہتے ہیں تو ان لفظوں میں نہیں کہتے جو ان سے کہا گیا ہے۔ شکایت کی ہے نہیں کی؟ یہ صحیح لفظوں سے سلام نہیں کہتے آپ کو، بلکہ لفظ ایسا بگاڑتے ہیں کہ قرآن پاک نے لفظ بدلنے کا حکم دیا، تم یہ لفظ بولو ہی نہ جس کو یہ بگاڑتے ہیں۔ بدل الذین ظلموا قوما قولا غیر الذی لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا۔ تم لفظ ہی بدل دو یار، یہ لفظ منہ بگاڑ کے لفظ کا معنی بدل دیتے ہیں، تم لفظ ہی بدل دو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے، سارے آتے تھے۔ مسلمان تو بڑے ادب سے سلام عرض کرتے تھے نا، اور یہودی کیا کہتے تھے؟ السلام علیکم، جو آج کل ہم کرتے ہیں۔ ہمارا سلام کیا ہے؟ السلام علیکم جی، وہ کہتے ہیں السلام علیکم جی، یہی ہے نا ہمارا پبلک سلام، یہی ہے نا السلام علیکم، وہ کہتے ہیں جی السلام علیکم۔ یہ حضور کو کہتے تھے، اللہ قرآن پاک میں یار کیا کرتے ہو خدا کو بتا، لفظ تو صحیح بولو۔ السلام علیکم کا السلام علیکم کا معنی آپ پہ سلامتی ہو، السلام علیکم کا معنی تینوں موت پہ، وہ کہتے تینوں موت پہ، کہتے تینوں موت پہ، پھر گلے لگ کے ہاں بچے ٹھیک سر، حال چال ٹھیک ہے؟ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ایسے ہی کرتے ہیں۔ وہ کہتے السلام علیکم، بولے السلام علیکم، بچے ٹھیک سر نا، کر رہے ٹھیک سر، تم کرتے ہیں یہی کرتے، سڑکوں پہ کرتے ہیں۔ یہ لفظ قرآن پاک نے شکایت کی کہ یہودی سلام بھی صحیح نہیں کرتے یار، لفظ بگڑ کے۔ بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ابھی پردے کے احکام نہیں آئے تھے، سارے اکٹھے بیٹھتے تھے۔ ایک یہودی آیا، السلام علیکم یا ابوالقاسم، تیزی سے السلام علیکم یا ابوالقاسم۔ ام المومنین حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی تھیں، سن لیا، غصے سے بولی علیک السلام واللہ، تجھ پہ موت پڑے، تجھ پہ لعنت پڑے، کیا بکواس کر رہا ہے، چلا گیا۔ حضور نے پوچھا عائشہ اتنے غصے میں کیوں آ گئی تھی؟ یا رسول اللہ، اس نے سلام تھوڑا ہی کہا تھا، سلام کہا تھا، آپ نے سنا نہیں اس نے کیا کہا تھا؟ السلام علیکم کہا ہے اس نے۔ تو عائشہ میں نے جواب دے دیا تھا، اس نے کہا السلام علیکم، میں نے کہا علیکم، اس نے کہا آپ پہ موت پڑے، میں نے کہا تجھ پہ پڑے، جواب تو میں نے دے دیا تھا، تجھے غصے میں نے کیا؟ میں یہ بتا رہا ہوں کہ قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ پہلی بات کیا کی تھی؟ پڑھو۔ دوسری بات کیا کی ہے؟ جتنا بھی پڑھو صحیح پڑھو۔ انگریزی سیکھ کے پڑھتے ہو، قرآن بغیر سیکھے پڑھتے ہو، اردو سیکھ کر پڑھتے ہو اور قرآن سیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ انگریزی کا تلفظ کس سے پوچھیں گے؟ کس سے پڑھیں گے؟ انگریزی کے پروفیسر سے، ٹیچر سے، اور قرآن ہم خود ہی سیدھا کر لیں گے۔ میری باتیں سیدھی سیدھی ہوتی ہے لیکن سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ انگریزی کا تلفظ ہم کس سے سیدھا کریں گے؟ انگلش ٹیچر سے، انگریزی کے پروفیسر سے، اور قرآن سیدھا ہی کرا، ہم خود ہی سیدھا کر لیں گے۔ اس کے لیے کسی ٹیچر کی ضرورت نہیں ہے، کسی پروفیسر کی ضرورت نہیں ہے، جو تمہارا جی چاہے۔ دوسرا تقاضا قرآن پاک کا صحیح پڑھو۔ تیسرا تقاضا قرآن پاک کا مجھ سے اور آپ سے کیا ہے؟ قرآن پاک کا یاد بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، سینے کے اندر بھی جگہ دو تھوڑی سی یاد، سینے پہ لگاتے ہو نا، لگانا چاہیے۔
قرآن پاک سینے پہ رکھتے ہیں ادب کے لیے، قرآن کہتا ہے یار اندر بھی تھوڑی سی جگہ دے دو نا، ہونٹوں سے لگاتے ہو پڑھ بھی لو تھوڑا سا، سادہ سا تقاضا قرآن پاک، ہونٹوں سے لگاتے ہو لگانا چاہیے، محبت ہے، قرآن پاک کو بوسہ دینا محبت کا تقاضا ہے، کہتا قرآن کو بوسہ دے پڑھ بھی لو یار، سینے سے لگاتے ہو لگانا چاہیے، اندر بھی جگہ دے دو نا۔ بل ہوا آیات بینات، یہ قرآن پاک کی آیات کہاں ہوتی ہے؟ فی صدور، سینوں کے اندر ہوتی ہے، سینوں کے اوپر نہیں ہوتی ہے، سینوں کے اندر کیا معنی؟ تھوڑا بہت یاد بھی کر لو یار، قرآن پاک کا تقاضا ہے ہم سے کہ تھوڑا بہت یاد زبانی بھی یاد کر لو۔ قرآن پاک بڑی محبت کے لہجے میں کہتا ہے یار سینے کے اندر بھی جگہ دے دو، ایسی کچھ یاد کر لو۔ اگر آپ تھوڑا سا میری گزارش حوصلے سے سن لیں تو میں یہ دعوت دینا چاہوں گا کہ کم سے کم ایک مسلمان سارا یاد ہو جائے تو بڑی سعادت کی بات ہے۔ کم سے کم کتنا یاد ہونا چاہیے؟ کم سے تھوڑا سا حساب کر لے، آج کبھی کیا ہے؟ کبھی یہ حساب کیا ہے کہ مجھے کم سے کم کتنا یاد ہونا چاہیے؟ آج تھوڑا سا حساب کر لیں۔ نمازیں 5 پڑھنی یا نہیں پڑھنی؟ فجر کی 5 نمازیں فجر سے لے کر عشاء کے وتروں تک کتنی رکعتوں میں قرآن پڑھنا ہے؟ اندازہ کر لیں بس۔ اور زبانی پڑھنا ہے کہ موبائل کھول کے ٹچ کر کے دے کے پڑھنا ہے؟ جتنا پڑھنا ہے زبانی پڑھنا ہے کہ موبائل؟ اب تو بڑا آسان ہے، وہ جیب سے نکالا لے لیا پڑھ لیا۔ قاری صاحبان نماز سے باہر ایسے ہی کرتے ہیں، نماز کے اندر نہیں کرتے، نماز سے باہر ایسے ہی کرتے ہیں۔ موجود ہے میرے پاس، میری جیب میں قرآن پاک موبائل پہ 2 قرآن پاک ہیں، پڑھتا ہوں۔ یہ زبانی پڑھنا ہے یا دیکھ کے پڑھنا ہے؟ اچھا، یہ 2-3 صورتوں سے ہی ساری نمازیں گزارنی ہے کہ مختلف پڑھنی ہیں؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق پڑھنی ہے نا۔ کبھی زحمت گوارہ فرمائی ہے کہ پوچھ لیں کہ یار حضور فجر میں کیا پڑھتے تھے، ظہر میں کیا پڑھتے تھے، عشاء میں کیا پڑھتے تھے؟ کبھی توجہ فرمائی ہے تو پوچھ لیں کہ حضور کیا معمول کیا تھا، فجر میں، ظہر میں، عصر میں، نفلوں میں، فرضوں میں، وتروں میں کیا پڑھا کرتے تھے؟ وہ سامنے رکھ کر تو مجھے فیصلہ کرنا چاہیے کہ مجھے کم سے کم کتنا قرآن یاد ہونا چاہیے۔ اتنا تو یاد ہونا ہی چاہیے نا، اتنا قرآن پاک تو مجھے یاد ہونا ہی چاہیے جس کے ساتھ 5 وقت کی نماز سنت کے مطابق پڑھ سکوں۔ اس سے کام میں گزارا ہو جائے گا؟ یہ کتنے تقاضے کی وجہ سے کیا ہے؟ پڑھا کرو اور صحیح پڑھا کرو، اور اندر بھی جگہ دو صحیح، سینے کے کچھ یاد بھی کر لو۔ چوتھا تقاضا حتی تعلموا ما تقولون، مجھے جب پڑھو نا تمہیں سمجھ آ رہی ہو کیا کہہ رہے ہو۔ قرآن مجھ سے مانگ رہا ہے حتی تعلموا ما تقولون، تمہارے علم میں ہو کہ زبان سے کیا کہہ رہے ہو۔ قرآن پاک کس کا کلام ہے؟ کس کے لیے ہے؟ قرآن پاک میں کون باتیں کرتا ہے؟ اللہ پاک۔ کس سے کرتا ہے؟ مجھ سے۔ کبھی ضرورت محسوس کرتی ہے کہ سمجھوں کہ اللہ مجھے کیا کہہ رہا ہے؟ کب؟ کیا عجیب کلام ہے، میرا مالک مجھ سے کلام کر رہا ہے اور مجھے ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ سمجھو اللہ مجھے کہتا ہے کیا ہے یار۔ کم از کم ماننا نہ ماننا بات کی بات ہے، پتہ تو چل رہا کہتا کیا ہے۔ کبھی دل میں کبھی خیال پیدا ہوا ہے کہ میں یہ سوچوں کہ میرا مولا مجھ سے کیا باتیں کر رہا ہے؟ میں باتیں سخت کر رہا ہوں لیکن ضرورت کے مطابق کر رہا ہوں۔ اچھا چلے، قرآن میں کون باتیں کرتا ہے؟ اللہ۔ نماز میں کون باتیں کرتا ہے؟ میں کرتا ہوں۔ کس سے کرتا ہوں؟ اپنی کبھی سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ وضو کر کے، کپڑے پاک پہن کے، قبلہ رخ ہو کے، مسجد میں آ کر ہاتھ باندھ کر میں باتیں شروع کرتا ہوں۔ اللہ کی باتیں بھی اب دہراتا ہوں، اپنی باتیں بھی کرتا ہوں، نہ یہ پتہ وہ کیا کہہ رہا ہے، نہ یہ پتہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ پتہ ہوتا ہے
دنیا میں عجیب کلام ہے، وضو کر کے کرتے ہیں، قبلہ رخ ہو کر کرتے ہیں، تمام SOP پورے کرتے ہیں، نماز کے سارے SOP پورے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ بھی پتہ کر لو میں کیا کہہ رہا ہوں، وہ کیا کہہ رہا ہے، اور ایک گستاخی اور معاف کر دے تو یہ گفتگو کر کے میری پھر درخواستوں کی فہرست کتنی لمبی ہوتی ہے، یا اللہ تو یہ بھی کر دے، تو یہ بھی کر دے، تو یہ بھی کر دے، مجھ سے یہ نہیں ہوتا۔ قرآن پاک کا چوتھا تقاضا کیا ہے؟ قرآن پاک کا چوتھا تقاضا کیا ہے؟ جو کہہ رہے ہیں سمجھی بھی۔ قرآن پاک نے کیا جملہ بولا؟ حتی تعلموا ما تقولون، جو تم زبان سے الفاظ ادا کر رہے ہو تمہارے علم میں بھی ہو، یہ دعا ہے، یہ کوئی مانگنے کی بات ہے، کوئی دینے کی بات ہے۔ پانچواں اور آخری تقاضا اس کا قرآن پاک کا کیا ہے؟ قرآن پاک خود بول بول کے کہہ رہا ہے یار، میں کسی مفسر کا قول نقل نہیں کر رہا ہوں، کسی دانشور کی بات نقل نہیں کر رہا ہوں، اللہ کی باتیں نقل کر رہا ہوں۔ پانچواں تقاضا کیا ہے؟ بڑا سخت تقاضا، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ۔ اپنے معاملے کا کوئی فیصلہ کرتے وقت قرآن کہتا ہے مجھ سے پوچھو کیا کرنا ہے، لتحکم بین الناس بما اراک اللہ۔ یہ قرآن اس لیے اتارا ہے، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ۔ قرآن پاک ہمارے لیے حکم اور قانون کی کتاب، حکم ہے اور قانون کی کتاب ہے۔ کوئی کام کرنے سے پہلے ایک درجہ اس کا یہ ہے کہ کوئی کام کرنے سے میں قرآن سے پوچھوں یار میرے مولا کا کلام کیا کرنا ہے، مجھے یہ کام، مجھے مسئلہ پیش آگے کرنا کیا ہے، اور ایک اس کا اگلا دائرہ ہے کہ قرآن پاک کا کوئی حکم اچانک سامنے آ جائے، چلو سننے میں، دیکھنے میں، پڑھنے میں آ جاتا ہے نا، آ جاتا ہے، کم از کم ایک لمحہ رک کے لیے دیکھوں بھی میں یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، میں کیا کر رہا ہوں، تھوڑی سی مجھے بریک تو لگے نا۔ اس پر امام بخاری رحمۃ اللہ کی بات نقل کروں گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کے حقوق میں یہ حق ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں قرآن پاک کا یہ حق ہے الوقوف عند کتاب اللہ۔ قرآن پاک کا حکم علم میں آئے، سمجھ میں آئے، سننے میں آئے تو بریک لگے۔ میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں، کوئی سمجھدار ڈرائیور روڈ پہ جا رہا ہے، سامنے سب سرخ بتی نظر آئی ہے یا چلو پیلی نظر آ گئی ہے، ایک دفعہ تو پاؤں بریک پہ جاتا ہے، یہ ڈرائیور صاحبان ایک دفعہ تو پاؤں بریک پہ جاتا ہے، یا لگانی ہے کہ نہیں لگانی، یہ تو کم از کم بریک پہ جاتا ہے کہ لگانی ہے کہ نہیں لگانی۔ اتوار کا دن نہ ہو، لاہور نہ ہو تو لگا لیتے ہیں، اور اتوار کا دن لاہور ہو تو نہیں لگاتے، یہ ہماری اپنی مرضی ہے، لیکن ایک دفعہ تو پاؤں بریک پہ جاتا ہے کہ بریک لگانی ہے نہیں لگانی۔ وہ قرآن امام بخاری یہی کہتے ہیں، قرآن پاک کا حکم سامنے آیا ہے، یہ ایک دفعہ تو بریک پہ پاؤں رکھو یار، قرآن کیا کہہ رہا ہے، میں کیا کر رہا ہوں۔ اور کہتے ہیں امام بخاری کہ قرآن پاک کا حق ہے الوقوف عند کتاب اللہ، قرآن پاک کا حکم معلوم ہونے پر بریک لگے ایک دفعہ۔ اور کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے خصائل میں بیان کرتے ہیں کانا وقافا عند کتاب، حضرت عمر کی خصوصیات پہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قرآن پاک کی بات سن کر ان کو بریک لگ جاتے تھی، بریک نہیں پریشر بریک لگ جاتا، وہیں کھڑے ہو جاتے۔ اس پر بے شمار واقعات حضرت عمر کے، ایک واقعہ عرض کرتا ہوں بس، وہ پھر واقعہ ختم کر دیں، مجھے اور بھی جانا کہیں۔ مولانا کو مبارکباد دیتے ہوئے، آپ کو مبارکباد دیتے ہوئے، الوقوف عند کتاب اللہ کیا ہوتا ہے، اس پر امام بخاری نے واقعہ بیان کیا ہے۔ حضرت عمر کے بارے میں کہا کان وقافا عند کتاب اللہ، قرآن پاک کا حکم اچانک سامنے آتا تھا نا تو بریک لگ جاتے، سور قرآن کیا کہتا ہے۔ امام بخاری نے واقعہ بیان کیا ہے، ایک حضرت عمر کی شورا کے ایک ممبر تھے حر بن قیس فزاری رضی اللہ تعالیٰ، نوجوان عالم تھے، بڑے صاحب علم تھے۔ حر بن قیس فزاری رضی اللہ تعالیٰ
اہل علم میں سے تھے، نوجوان تھے، حضرت عمر کے چہیتے تھے، یعنی وہ لوگ جن کو بڑے قریب بٹھایا کرتے تھے، مشورے کے لیے۔ ان کے چچا محترم عیینہ ابن حصن فزاری رضی اللہ سردار ہیں، اپنے قبیلے کے سردار تھے، مدینہ منورہ آئے بھتیجے کے ہاں، اور کے ہاں، تو بھتیجے کی ٹور دیکھی کہ امیر المومنین بڑا اس کا لحاظ کرتے ہیں، پورے پاس بٹھاتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں۔ دیکھا کہ میری بڑے بھتیجے کی بڑی ٹور ہے، بڑے خوش ہوئے، بیٹا مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، امیر المومنین تمہیں بہت اہمیت دیتے ہیں، بہت تمہارے ساتھ مشورے کرتے ہیں، بہت بلاتے ہیں تمہیں۔ میں نے ایک امیر المومنین سے بات کرنی ہے، مجھے وقت دے دو، علیحدگی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہ سردار ہیں، نام حضرت عیینہ ابن حصن فزاری رضی اللہ عنہ، فزارہ کے سردار ہیں، بھتیجے سے کہہ رہے ہیں کہ یار علیحدگی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پوچھ لیتا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا امیر المومنین میرے چچا آئے ہوئے ہیں، آپ سے علیحدگی میں ملا، بلا لو۔ خود روایت کر رہے ہیں اور روایت بخاری میں ہے۔ کہتے میں لے کر چچا جی کو گیا، حضرت عمر ملے، بڑے احترام سے پروٹوکول جیسے ہوتا ہے، اللہ کی قدرت، بعض اتفاقات ایسے ہوتے ہیں۔ چچا محترم نے سلام کے جواب ہوتے ہی ایک بات ایسی کہہ دی کہ حضرت عمر کو غصہ آ گیا۔ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، ایسی بات منہ سے نکل گئی، کہہ دی کہ حضرت عمر کو غصہ آتا تھا، پھر ہوتا کیا تھا؟ حضرت عمر کو غصہ آ گیا۔ بات کیا تھی؟ بات بھی نقل کی ہے۔ سردار صاحب نے بیٹھتے ہی فرمایا حضرت عمر سے، آپ ہمارے ساتھ انصاف نہیں کرتے، آپ ہمیں بیت المال سے ہمارا پورا حق نہیں دیتے۔ اب بیٹھتے ہی اپنے چودھریانہ انداز میں بات کہہ دی۔ حضرت عمر کو آ گیا غصہ۔ میں نے پہلے اس کیا کہ غصہ آتا تھا پھر کیا ہوتا تھا؟ کوڑا ہاتھ میں تھا، یوں اٹھایا، میں انصاف نہیں کرتا، اور پوری صورت حال بدل گئی یار، پوری سچویشن بدل گئی۔ کوڑا میں انصاف نہیں کرتا، اور کہتے میری تو کھانے ہو گئی۔ یہ چچا، یہ کوڑا چچا کے کمر پہ پڑے گا، برادری میں میرا کیا پڑے گا؟ چاچے کو کوڑے بنوانے لے گیا تھا، وہ ٹور شور ساری گئی تھی۔ کہتے میری تو مصیبت یار، یہ کیا ہو گیا؟ بیٹھے بٹھائے اچانک اب میرے پاؤں کے نیچے زمین نکل گئی کہ یہ کوڑا باہر پڑے گا، کس کو پڑے گا؟ چاچا جی کو پڑے گا، جو قبیلے کے سردار ہیں۔ میرا کیا بنے گا قبیلے میں کہ چاچے کو اس کام پر لے گیا تھا؟ مزاج جانتے تھے کہ اس بندے کو بریک لگانی ہے، کہاں لگانی، بریک کی بات کر رہا ہوں۔ اور کہتے مزاج سراس تھے، اس بندے کو بریک لگانی ہے، کس کو؟ حضرت عمر کو، اور بریک بھی پریشر چاہیے تھی، فوراً مارتا۔ کہتے جو ہی حضرت عمر نے ہاتھ اٹھایا یوں، میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھ دی، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ فوراً میں نے آیت پڑھ دی، خذ العفو، عفو درگزر سے کام لیں، وأمر بالعرف، نیکی کی تلقین کیا کریں، اعرض عن الجاہلین، کسی جاہل کے منہ سے کوئی اچانک بات نکل جائے تو نظر انداز کر لیں، اگنور کر لیں۔ اعرض عن الجاہلین، میں نے یوں ہی آیت پڑھی، حضرت عمر کا جو تنا ہوا ہاتھ ہی چلے گیا، وہ جو کمر پہ کو یوں گر گیا ہاتھ۔ امام بخاری یہ واقعہ بیان کر کے کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں الوقوف عند کتاب، اس کو کہتے ہیں قرآن پاک کا حکم سامنے آنے پر بریک لگنا، اس کو کہتے ہیں۔ تو حضرات محترم، میں نے قرآن پاک کے تقاضے عرض کیے ہیں، قرآن پاک ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، اور اس لیے حوصلہ ہوا ہے کہ آپ 12 سال قرآن پاک سنتے رہے ہیں۔ اللہ پاک مولانا کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور میری 2 درخواستیں ہیں، ایک تو یہ، اب یہ دوبارہ سلسلہ شروع ہونا چاہیے، اگلے 12 سال میں، میرے خیال اگلے سے 10 سال میں ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ سلسلہ منقطع نہیں ہونا چاہیے، میں یہ گزارش کر رہا ہوں مولانا سے بھی، مسجد کے منتظمین سے بھی، آپ سے۔ یہ بڑی برکت کی بات ہے، ہمارے فائدے کی بات ہے، ہماری ضرورت کی بات ہے، بڑا اجر ہے، اس کا ثواب ہے۔ ایک گزارش اور میں اضافہ کرنا چاہوں گا
مسجد کے ماحول سے، سارے متعلقہ لوگوں سے اگر کچھ نوجوان تیار ہو جائیں تو مولانا سے گزارش کروں گا کہ ان کو ترجمہ پڑھائیں۔ یہ کہ ترجمہ سنانا، درس کیا ہوتا ہے؟ ترجمہ سنانا نہیں، کلاس کی صورت میں کچھ نوجوانوں کو ترجمہ پڑھائیں۔ جی ہے زندہ باد۔ ترجمہ سنانا اور چیز ہوتا ہے، ترجمہ پڑھانا اور چیز ہوتا ہے۔ وقت تفصیل کا اس پہ بڑی دلچسپ گفتگو ہے، لیکن یہ کہ درس میں سنتے ہیں یہ آخری درجہ ہے، چلو سن تو لو نا یار۔ اصل دائرہ کیا ہے؟ ترجمہ پڑھیں۔ تو میری گزارش ہے، مولانا فرمایا کہ ترجمہ کلاس ہے، اس میں زیادہ نوجوانوں سے میں گزارش کروں گا اللہ کے بندو، اس میں زیادہ وقت نکالیں، تھوڑا سا دن میں آدھ گھنٹہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بڑے وقت ضائع کرتے ہیں، بہت جگہ وقت ضائع کرتے ہیں۔ میں پہلے لکھے دوستوں سے، نوجوانوں سے کہ ترجمہ کلاس کے لیے وقت نکالیں، اور درس کا تسلسل بھی جاری رہنا چاہیے، اور ترجمہ کلاس بھی کامیاب اور اچھی یہ معمولات کے مطابق تسلسل کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہماری حاضری قبول فرمائے، آپ کے اس عمل کو قبولیت عطا فرمائے، برکات نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔